آپ کی نظر میں یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، آپ کے ہی سینیٹر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ان کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں دے دی جائے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جلال صاحب؟ دیکھیں، مشاہد صاحب میرے پرانے دوست بھی ہیں اور سینیٹر کولیگ بھی رہے ہیں. یہ ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے نا. ہم تو ایک ویو پوائنٹ پارٹی کا ہے، اور پارٹی یہ کہتی ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کو چلنا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کوالیفائی کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے یا نہیں کرتی کوئی بھی پارٹی. اور اگر الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے پہ کسی پارٹی کو اعتراض ہے تو وہ پھر اپیلنٹ ٹریبیونلز یا کورٹس میں جا سکتے ہیں، اور وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں. تو اگر یہ پشاور ہائی کورٹ میں یا باقی بھی ہائی کورٹس میں پنجاب میں ہے معاملات، تو میرے خیال میں یہ ہم بیٹھ کے سینٹ کے فلور پہ یا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یا اپنی گڈ ول میں تو نہیں کہہ سکتے. یہ تو قانون کے مطابق ہی ساری باتیں آگے ہوں گی. مشاہد صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف چلنا چاہیے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں ایک میثاق معیشت کے علاوہ میثاق مفاہمت بھی کرنا چاہیے. تو یہ آلریڈی ایجنڈے پہ ہے. میرے خیال میں اینی باڈی از اینی باڈی جس کے اندر ملک کا درد ہے وہ تو چاہے گا کہ ملک کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ ہو اپوزیشن کی اور ملک کا درد تو پتہ نہیں کس کو ہے. جان صاحب I'm sorry I'm cutting short. ملک کا درد کس کو ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ملک کو درد ضرور ہے. اور ملک کو درد یہ ہے کہ معاملات بہت سارے اور ہیں. یہاں مخصوص نشستوں کے اوپر ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے، سیاست چل رہی ہے. عوام کے مسئلے، رمضان آنا ہے، اکانومی ہے اور باقی پرابلمز ہے جو کہ اب آپ کے کندھوں کے اوپر یہ ویٹ پڑ چکا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اب جو مخصوص نشستوں کا میٹر ہے، اگر فار ایگزامپل جنرل صاحب کل کو عدالتیں کہتی ہیں کہ جی یہ جو اوتھ اٹھایا ہے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے یا یہ قانونی طور پر صحیح نہیں تھا، اور اس کو اوور ٹرن کر دیتی ہیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ وہ جو میجورٹی 2/3 میجورٹی کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اوور ٹرن ہو جائے گی. دیکھیں نا، آپ یہ ایک پریزیوم کر رہے ہیں نا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اٹارنی جنرل کا خود سنایا ان کی جو لیگل ایک آسپیکٹ انہوں نے دیا ہے. ہاؤ ایور اگر عدالتیں جو کہتی ہیں تو عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر منوان عمل ہوگا اور اس کے مطابق کوئی اس کا طریقہ نکالا جائے گا. مقصد یہ کوئی آپ کا یہ عزت بے عزتی کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک قانونی جنگ ہے جس کے مطابق ایک پروسیس چل رہا ہے. تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بھی منتظر ہیں پشاور کے، اور پھر یہ سپریم کورٹ کے اندر حکومت بھی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ فیصلہ کیا جائے، یا الیکشن کمیشن جا سکتا ہے بیکاز آبویسلی یہ الیکشن کمیشن کی ابتدا ہے. تو میرے خیال میں اس میں زیادہ وری، باقی یہ چیزیں سٹیٹن اپ ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا کہ سب نے اوتھ لے لی، آپ کے سارے جو ہیں چیف منسٹرز الیکٹ ہو گئے، پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ کا کل انتخاب ہو جائے گا. تو اللہ کا کرم ہے، یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے پاس اوور آل میجارٹی نہیں ہے، 2/3 تو دور کی بات ہے. اور آپ نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے. تو ایک جمہوریت کے یہ لوازمات ہیں، یہ تو آپ کو دیکھنے پڑیں گے. بٹ پرائیورٹی پرائم منسٹر نے کہہ دی ہے کہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرنا، اور آپ بھی جو کہہ رہی ہیں آئی کوائٹ ایگری ود یو. جی فیئر انف. اچھا شیخ صاحب، ایک تو مجھے آپ یہ سمجھا دیں، ہر بار آپ پشاور ہائی کورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یا آپ سپریم کورٹ میں جاتے تو معاملہ فیڈرل کی طرف آتا. آج عمر ایوب صاحب بھی فلور پہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی حکم امتناعی دے دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، نیشنل اسمبلی کے اندر اوتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. پشاور ہائی کورٹ کی ڈومین پشاور تک ہے، یہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ایک کیس کے اندر. آپ پھر پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ ہائی کورٹ کے اندر جو جاتے ہیں وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا ڈو دے ایکچولی وانٹ ٹو ہیو اے سولوشن دین گو ٹو دی سپریم کورٹ؟ پہلے میں آپ کی بات کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ یہ کہہ ضرور چکی ہوگی، مگر یہاں 10 نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈومین پورے ملک کے اوپر لاگو ہوئی ہے. آپ ایک فیصلے کی بات کرتی ہیں، آپ ایک نہیں ریسنٹ نہیں ہوتا. جس وقت آپ جاتے ہیں وکیل، وہ سن 1885 کے فیصلے بھی کورٹ کرتے ہیں، جج بھی کرتے ہیں، وکیل بھی کرتے ہیں. سو اس میں کوئی ریسنٹ کی بات نہیں. نمبر ایک ہوگی یس کیس لا، کامن لا کی میں بات کر رہا ہوں. اب آگے آپ آ جاتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں.
وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں جاتے. اگر یہ سچویشن کریٹ نہ ہوتی تو وہ عدالت میں جاتے ہی نہ. آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ملے گا تحریک انصاف کو؟ بھائی ہمارے پاس ایک ریمیڈی، ایک فورم موجود ہے سپریم کورٹ سے پہلے، ہم اسے ایگزاسٹ کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں ڈائریکٹ چلے جائیں تاکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی فورم ہی نہ رہے؟ لیکن آپ کی بات سے مجھے یہ تاثر آیا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا. نہیں، آپ کو یہ غلط تاثر آیا. آئی ایم سوری کہ میری کس بات نے آپ کو یہ تاثر دیا ہے. میں آپ کو بڑی لیگل بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پہلے ہمارے پاس ایک ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے. ہم اسے ایگزاسٹ کیے بغیر کیوں جائیں سپریم کورٹ میں؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ پھنس گئے. اب کل الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہو گیا ہے، کل ہو رہے ہیں انتخابات. دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قومی اسمبلی کے اندر 2 سال کے بعد الیکشن ٹریبونلز نے بنے ہوئے اوتھ دیے ہوئے ایم این ایز فارغ نہیں کیے، منسٹر فارغ کیے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی وکیل سے پوچھیں، میں 10 ایسے ایم این ایز کو جانتا ہوں، ایم این اے بن گئے، حلف اٹھا لیا، وزیر بن گئے، اور اس کے بعد جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو فارغ ہو گئے. حمزہ شہباز شریف والی ایگزامپل. آپ لوگ بیسکلی یہ مخصوص نشستوں والی بات کر کے کیا آپ لانگ ٹرم سوچ رہے تھے یا شارٹ ٹرم پریزیڈنشل الیکشن بھی آپ لوگوں کی نظر میں تھا کہ اس کے اوپر کچھ چیزیں ہو سکتی؟ دیکھیں، جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. ہم نے 3.5 کروڑ ووٹ لیا ہے صرف ٹیکنیکلٹی کی بنیاد کے اوپر. آپ ایک جو جمہوریت کی روح کے حوالے سے ہمارا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ اس پہ قانون سائلنٹ ہے، آپ وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں ٹیکنیکلٹی کے اوپر. ہم یہ کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے، اس کی پرپورشن سے اگر ہمارا اقلیت کا جو گروپ ہے اور ہماری خواتین جو ہے، آپ ان کو کیسے چھین سکتے ہیں ان کے حق سے؟ سو دس از واٹ، اس میں کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم نہیں ہے. یہ ہمارا حق ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے. اور وہ شارٹ ٹرم میں فیصلہ ہو جائے یا لانگ ٹرم میں فیصلہ ہو جائے، جب تک فورمز موجود ہیں اور یہ آئینی اور قانونی فورم ہے، ہم نے کوئی وائلنس کا تو سہارا نہیں لیا ہے. ہم نے تو کہا عدالت میں جا رہے ہیں. ویسے ابھی وائلنس کا سہارا نہیں لیا، لیکن اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا اور باقی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، نہ ہم ہاؤس کو چلنے دیں گے، نہ ہم حکومت کو چلنے دیں گے، سڑکوں پہ احتجاج کریں گے. کیا احتجاج جو ہوگا وہ وائلنس کی طرف جائے گا؟ اسد کیسر صاحب آج کہہ رہے تھے اگر ہمارے قانونی معاملات کو نہیں مانا گیا تو پھر تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. پرامن احتجاج، کیا انہوں نے کہا کہ ہم وائلنٹ ہوں گے؟ پرامن احتجاج یہ ان کا رائٹ ہے، ہر پارٹی کا رائٹ ہے. ہر زمانے میں اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے. اب آپ اپوزیشن کو اگر احتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ کس قسم کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ اور مگر اس سے پہلے، احتجاج سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ ہم اسمبلی کے فلور پہ بات کر رہے ہیں، ہم ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹس میں جا رہے ہیں. آئی تھنک دس از دا رائٹ وے. رائٹ. بیفور آئی گو ٹوورڈز دا بریک، جنرل صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے پہلے پرائم منسٹر نے. کیا پاکستان تحریک انصاف یہ بڑا جوک ہے. پرائم منسٹر صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے بھائی کو بھی وزیر اعظم بنانے کی بات کی تھی، اشتہار بھی لگا دیے تھے. ان کی بات کون مانتا ہے؟ چھوڑیں آپ، ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے.